إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی تمام عیوب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ رب ذوالجلال کی ہے، جس نے قرآن مجید میں ہماری کیفیت، ہماری حالت کو بیان کرتے ہوئے 8 آیتوں کی ایک مکمل مکی سورت کو نازل فرمایا ہے، جس کی تلاوت میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ کے سامنے کی ہے. جس سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے، اردو میں اس کا معنی ہی یہی ہے، زیادہ طلب کرنا، مزید چاہنا، بہت کی خواہش رکھنا. اس کا معنی یہی ہے، پوری سورت اسی معنی پر مبنی بھی ہے. پہلا ہی لفظ سورت کا یہ ہے الہاکم، تم کو غارت کر دیا ہے. اردو میں معنی کریں گے آپ، ترجمہ یہی ہوگا، الہاکم تم کو ہلاک کر دیا ہے، تم کو غارت کر دیا ہے، تم کو برباد کر دیا ہے. کس چیز نے؟ التکاثر، تکاثر نے تم کو ختم کر دیا ہے. تکاثر آپ ترجمہ دیکھیں جا کر، تکاثر کا ترجمہ ملے گا زیادہ کی خواہش نے، کثرت کی خواہش نے، دنیا میں آگے بڑھنے کی طلب نے. تھوڑا ملا ہے اس پر اکتفا نہ کرتے ہوئے مزید کی خواہش، اور مزید اور مزید اور زیادہ، یہاں تک کہ چلے گی. اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، یہ خواہش ختم نہیں ہوگی. ایک وقت اچانک تم مر جاؤ گے، اچانک تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، تمہاری خواہشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. تم مر جاؤ گے مگر تمہاری تمنائیں، تمہاری خواہشات، حب دنیا، دنیا کی محبت تمہارے سینوں سے مٹے گی نہیں، کم نہیں ہوگی. حتی زرتم المقابر، لوگ تمہیں دفن کر دیں گے لے جا کر کے. اسی کو دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جب تک چہرے پر مٹی نہیں گرے گی، جب تک چہرے پر مٹی نہیں گرے گی اس وقت تک تمنائیں ختم نہیں ہوں گی.
خواہشات ختم نہیں ہوگی. اگر ایک سونے کی کان 100 مرتبہ تقریباً یہ حدیث تمہارے سامنے گزری ہے، سونے کی پوری کان بھی مل جائے، آدم کا بیٹا یہ چاہے گا کہ مجھے ایک اور مل گئی تو اچھا ہے، اس لیے کہ میرے آگے 10 کانوں والا مالک ہے، میرے پاس صرف ایک ہی کان ہے. کان سمجھتے ہیں جی، جہاں سے سونا ٹنوں کے حساب سے نکلتا ہے. فیکٹری سمجھ لیجئے آپ، جو چاہے کہہ لیجئے اس کو، جی جو چاہے کہہ لے. یہ نبی کی حدیث ہے. حتی یملا فاہ التراب، حتی یملا فاہ التراب، یہاں تک کہ اس کے منہ پر جب مٹی گرے گی جا کر، تبھی جا کر اس کی خواہشات ختم ہوگی. حتی زرتم المقابر، وہاں تک وہ دنیا کو چاہتا رہے گا، دنیا کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتا رہے گا. کلا سوف تعلمون، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو. اللہ فرماتا ہرگز نہیں. سوف تعلمون، کاش تم جان لیتے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لیتے تو اچھا تھا. یہ حرکت تمہاری صحیح نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا رویہ صحیح نہیں ہے، دنیا کی یہ طلب صحیح نہیں ہے. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں یقینی علم ہو جاتا، کاش کہ تم گہرا علم حاصل کرتے. سطحی علم کو چھوڑ کر یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہماری اصل منزل، ہمارا اصل ٹھکانہ، ہمارا اصل وطن، ہمیں اصل جانا ہے وہ جنت کی طرف. کاش یہ تمہارے ذہنوں میں آ جاتا. کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقین ہو جاتا. لترون الجحیم، کچھ بھی ہو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. جہیم دوزخ کا ایک نام ہے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تمہیں یقینی آنکھوں سے دیکھو گے. ایک ہوتا ہے آدمی کو معلوم ہے کہ چیز موجود ہے، مگر جب جا کر دیکھتا ہے تو وہ چیز علم کے ساتھ یقین بھی مل جاتا ہے. کئی لوگ ہیں حرم پاک کو نہیں دیکھے مگر علم ہے حرم پاک ہے الحمدللہ. جب نگاہ پڑتی ہے تو وہ حرم پاک علم یقین میں، اسی کو قرآن کہتا ہے علم الیقین، کہ کاش تمہیں جہنم کو تم دیکھو گے اور یقینی آنکھوں سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یہ دنیا 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 بھاگ رہے ہو نا، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا. مارچ کے مہینے میں اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ تھوڑا بہت کمانے والا بھی انکم ٹیکس کا مسئلہ سر پہ لے کے گھومتا ہے. جی ہاں، معمولی 1 سال کا اکانومک ایئر تم لوگ شاید بولتے ہو، پتہ نہیں کیا ناموں سے تم اسے یاد کرتے ہو. اچھے مالدار سی اے کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے بھاگتے ہیں، ایک نہیں ملا تو اور ایک نہیں ملا تو اور ایک، میرا مسئلہ حل کر دے. صرف 1 سال کا حساب، وہ بھی جھوٹا حساب. کون سا جھوٹا حساب؟ تم نہیں دے سکتے دنیا کو پوری زندگی کا حساب. اٹھے تو کیسے اٹھے، بیٹھے تو کیسے بیٹھے، 1 روپیہ کمایا تو کیسے کمایا، خرچ کیا تو کیسے خرچ کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے یہ پوچھا جائے گا. یہ ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنی ہے. یہ 8 آیتوں کی مختصر مکی صورت ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی ہے، ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی ہے. قرآن مجید کی یہ مختصر چھوٹی سی صورت جس کا نام سورۃ تکاثر ہے. میرے بھائی یہ صورت، اس کی شرح زید بن اسلم کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا، عن زید بن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعہ. دنیا جب آ جاتی ہے انسان کے اندر، دنیا کی خواہشات جب انسان میں آ جاتی ہیں، کمانا ہے، آگے بڑھنا ہے. بہت سارے لوگوں کو بھی ایگزامز ہیں. میری گہرائی سے، دل کی گہرائی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے خبر کے ایگزام میں ہمیں کامیابی دے، آخرت کے ایگزام میں اللہ ہمیں کامیابی دے. یہ دنیا کا چھوٹا موٹا ایگزام، اس کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں. پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مگر ایک سوال اٹھتا ضرور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا اللہ کی عبادت میں غفلت برتتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں غفلت برتتا ہے. یہ نبی کی تفسیر ہے، سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی کبھی غلط نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا پجاری اللہ کی عبادت میں اسے مزہ نہیں ملتا، اللہ اکبر. دنیا اسے اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیتی ہے. عن الطاعہ. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں عن عبداللہ بن شخیر عن ابی قال انتہیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے.
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے تھے ابھی جو میں نے خطبے میں تمہارے سامنے پڑھا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کے بعد عربی میں حدیث دیکھ کر پڑھتا ہوں, غور سے سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق خود نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی یہ سورت پڑھتے ہوئے, انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول الہاکم التکاثر. اللہ کے نبی یہ سورت پڑھ رہے تھے, زبان پہ ورد کر رہے تھے یہ سورت کی, وہ یقول اور ساتھ میں یہ حدیث بول رہے تھے. سورت بھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں یہ حدیث بھی بول رہے تھے. کیا حدیث ہے؟ یقول ابن آدم مالی مالی, آدم کا بیٹا پوری زندگی یہی لفظ لے کر زندگی گزارتا ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری فیکٹری ہے, یہ میں نے بنایا ہے, یہ میری ملکیت ہے. ساری زندگی نبی فرماتے ہیں یہی بول کر زندگی گزارتا ہے. یقول ابن آدم مالی مالی, پوری زندگی یہی ہے اس کی, ساری زندگی یہی ہے. غور سے سنیے گا. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دسیوں بار یہ حدیث آپ نے سنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے جی وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ, کیا ہے تیرا مال؟ نبی سوال کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی سے ہمارے نبی کا سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ, تیرا مال ہے کیا؟ بول. اتنا اڑتا ہے نا مالدار. اور کچھ تعجب کی بات ہے, مال اور گھروں پر ہمارے مسلمانوں کو, چاہے وہ اہل حدیث ہو یا حنفی ہو, سب کو فخر ہے. اور بے شرم ہیں وہ لوگ جو پہلے گھر پوچھنے آتے ہیں تو بچے کتنے ہیں پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میں فخر کروں گا قیامت کے روز میرے اس امتی پر جس کے بچے زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر. انی مکاثر بکم الامم, شرم سے ڈوب مریے. اور یہ گھر جو تم نے بنایا ہے نا, یہاں ہمیشہ تمہاری قبر نہیں آئے گی, تمہیں بھی قبرستان میں ہی دفنایا جائے گا. شرم سے شرم نہیں آتی. پوچھتے ہیں مسلمان ہو کر, مسلمان کو پوچھتے ہیں تیرے بچے کتنے ہیں؟ جی پانی کی بل آ جائے گی, کرنٹ کی بل آ جائے گی, فلاں کی بل آ جائے گی, شور زیادہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. یاد رکھو میرے بھائی, اطمینان مسلمان کو مرنے کے بعد ہی ہے. دنیا میں جب تک رہو گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کو ہمیشہ آزمایا جائے گا. تمہیں ساؤنڈ پروف گھر چاہیے, کون سا, کیا بلا ہے مسلمانوں کی آج جی؟ ساؤنڈ پولوشن الگ نام ہے, ایئر پولوشن, ساؤنڈ پولوشن. پہلے سوال کرتا ہے گھر نہیں بنایا ہے اس نے جنت میں گھر بنا دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ حفاظت فرمائے. اتنی لالچ یہ اینٹوں کے گھروں سے, یہ مٹی کے گھروں سے, اتنی لالچ تمہیں یہ دنیا کے گھروں سے میرے بھائی. یہاں نبی فرماتے ہیں پوری زندگی مسلمان گزارتا مالی مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے. سبحان اللہ جی, یہ میں نے بنایا ہے, یہ میری محنت ہے. سبحان اللہ. نبی سوال کر رہے ہیں, میں پوچھوں گا تو تم مجھ پر انگلی اٹھا سکتے ہو. مولوی صاحب مہینے میں ایک بار آتے ہو, وہ بھی بند کرا دیں گے, کرا دو. جی ہاں, تم شاید یہ بول سکتے ہو. میرے نبی پوچھ رہے ہیں وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ, کیا ہے تیرا مال؟ بول. بتاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ, جو تو کھا لیا وہ تیرا مال ہے. اللہ سے گڑ گڑا کے تہجد میں دعا مانگو, اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. حرام تو سب چلے جاتے ہیں, پیٹ تو کیسے بھی بھرتا ہی ہے, چاہے حرام ڈالو تو بھی بھرتا ہے, چاہے حلال ڈالو تو بھی بھرتا ہے. جی اللہ سے دعا کرو, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ اتنا حلال دے دے کہ کبھی حرام کے سامنے نہ جاؤں, حلال کو کافی کر دے. اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ اتنا دے دے زندگی میں کہ تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ, جی جو تو کھا لیا وہ تیرا ہے. جی اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی او لبست فأبلیت, یہ نبی کے الفاظ ہیں جی. اس کی عزت جو نہیں کرتا وہ مسلمان بھی نہیں ہے. او لبست فأبلیت, یا جو تو پہن لیا وہ بس اتنا تیرا ہے, پہن کے پرانا کر دیا یہ تیرا ہے. جو کھا لیا فنا کر دیا وہ تیرا ہے. جو پہن لیا سبحان اللہ اور اس کو میلا کر دیا, اس کو ختم کر دیا, پرانا کر دیا, وہ تیرا ہے. تیسری چیز او تصدقت فامضیت, یا اللہ کے راستے میں کبھی کوئی بیان سن کر, کوئی تقریر سن کر دل جاگ جاتا ہے تو جو اللہ کے راستے میں دے دیتا. ایک صدقہ بھی عجیب ہمارا ہوتا ہے, ICU میں اندر موجود ہے ہمارا بھائی, ہماری بیوی, ہماری بچی, اب صدقہ دماغ میں بھاگتا ہے, کیا کریں گے تو شفا مل جائے گی. جی ہاں, فوراً حضرت ایک بکرا دینا ہے. کو سا تو بھی یتیم خانہ ہے کیا,
حضرت ایک فلاں چیز ہے کسی کو دینا ہے کیا، تجھے صدقہ اسی وقت یاد آتا ہے، تبھی یاد آتا ہے صدقہ، حادثہ ہو گیا تو صدقہ یاد آتا ہے۔ جی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اول الصدقہ، سب سے بڑا صدقہ، سب سے اہم صدقہ یہ ہے ان تصدق وانت صحیح وانت شہید۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو صحت مند رہے، تو صحت کے عالم میں تو بیمار نہ ہو، اور تو مالدار رہے، تجھے اس بات کا خدشہ ہو میں صدقہ کروں گا میرا مال گھٹ جائے گا، تجھے لالچ بھی ہو، پھر بھی تو اللہ کی محبت میں اپنے نفس کو کچل کر سبحان اللہ اللہ کے راستے میں جو تو دیتا ہے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ جی بچی اندر ایڈمٹ ہے، سانسیں گن رہی ہیں، اب حضرت مجھے بکرا دینا ہے، یہ اللہ قبول کرنے والا مالک تو اللہ ہے، لیکن حدیث میں نبی نے فرمایا یہ صدقے کا ٹائم نہیں ہے، صدقے کا وقت جب تم صحت مند رہو، جو تم نے صدقہ کر لیا وہ قیامت میں تجھے ملے گا، وہ تیرا ہے۔ یہ تین چیزوں کے سوا میں نبی کا ہی لفظ پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول کا لفظ پڑھتا ہوں۔ دیکھیے جمعہ میرا بڑا مختصر ہوتا ہے، ویسے بھی 20 منٹ تقریباً میرے جمعہ کے ہو چکے ہیں، صرف آیت اور ایک حدیث کے اندر غور سے سن لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد وما سوا ذالک، ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پہلی حدیث کے راوی عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ اس حدیث کو ملا کر کہتے ہیں وما سوا ذالک، ان تین کے علاوہ، جو کھا لیا اس کے علاوہ، جو پہن لیا اس کے علاوہ، اور جو اللہ کے راستے میں دیا اس کے، وما سوا ذالک، اس کے علاوہ کیا ہے، فذاہب، سب جانے والا ہے، فذاہب، سب جانے والا ہے۔ سنو جی، خاص گھر پر اترانے والوں، خاص گھر پر اللہ کی نعمت جو ہے شکریہ ادا کرنے والے، اللہ ان کی زندگی میں اور ترقی عطا فرمائے، ہماری دل سے دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شکر گزاری کی زندگی گزارتے ہیں اور دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ مگر جو کبر میں جیتے ہیں، نئے فقیر بولتے نا، جو نیا آدمی نیا مالدار ہوتا ہے بڑا غروری سے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے میری تنبیہ ہے، غور سے سنو۔ نبی فرماتے ہیں فذاہب، سب جانے والا ہے، وتارکہ للناس، اور لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے چھوڑ کے تو مرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس آیتوں کو، ان آیتوں کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی کچھ اور آیتیں ہیں جو دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت کے بارے میں ہیں۔ یہ جمعہ کا مختصر وقت، ساری آیتیں میں نہیں لوں گا، ایک آدھ آیت لے کر اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا کر اس کے نقصانات تمہارے سامنے بول کر میں جمعہ کو اپنے وقت پر انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ شورا میں آیت موجود ہے، غور سے سننا ہے اس آیت کو۔ آیت عربی میں پڑھ کر اردو میں معنی کروں گا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی جو بھی کر رہا ہے اللہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں دے، جو بھی کر رہا ہے اللہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے۔ اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں وہ سبھی ساتھیوں کے لیے، ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، ساری مسجد بنا کر، پوری مسجد، جی باٹم سے لے کر ٹاپ تک، چابی محلے کے لوگوں کے ہاتھ میں دے کر، نہیں بولنا کس نے بنایا ہے، بس یہاں نماز پڑھتے رہنا، وہاں سے نکلتے ہیں پھر زندگی میں کبھی آتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ساری مسجد مکمل پائے سے لے کر اختتام تک، اور ہر وقت وہی آ کر اپنے ہاتھوں سے مسجد کو جھاڑ جھاڑ کے، یہ اللہ کا گھر ہے، میرے گھر سے اچھا ہونا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں میرے گھر سے اچھی کھڑکی لگنی چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، میرے گھر سے بہتر پتھر اس گھر میں لگنے چاہیے۔ جو عثمان غنی کی نیت تھی، وہ نیت سے لے کر پورا بنانے کے بعد الحمدللہ میرے بھائیوں، چابی محلے کے لوگوں کے ہاتھ میں دے کر نہیں بولنا یہ مسجد بنایا کس نے ہے۔ ایسے جانے والے لوگ بہت سارے ہیں، اس جمعہ کے موقع پر دعا کرو اللہ ان کے آل و اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بزرگ جو انتقال ہو چکے ہیں قبر کو نور بنا دے، اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، ہم مزید دیتے ہیں، وہ تھوڑا چاہے گا ہم اور زیادہ دیتے ہیں۔ غور سے سننا میرے بھائی، اللہ کا کلام ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا، جو ہر وقت دنیا چاہتا ہے، میں بڑا بننا ہے، مجھے کونسلر بنانا ہے، مجھے MLA بننا ہے، مجھے CM بننا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔
خواتین اسلام کی ایک اچھی تعداد ہماری مسجدوں میں آتی ہے. غور سے سنیے گا. ہمارے ایک ساتھی نے بڑا اچھا لفظ ہسکوٹے کے پروگرام میں کہا تھا, جی سب کو شوق پڑا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کا, سب کو شوق پڑا ہے نبی کی حدیثوں کو کچلنے کا. کس کو؟ نبی کی حدیثوں کو کچلنے کا. نبی نے فرمایا کسی قوم کی اگر رہنما عورت ہو جائے وہ قوم برباد ہو جائے گی, مگر عورتوں کو بھی شوق ہے آگے بڑھنے کا کہ میں حاکم بنوں گی, حکمران بنوں گی, منسٹر بنوں گی, سی ایم بنوں گی. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ساتھی نے بڑا اچھا لفظ کہا, عورت بہت ساری ہیں, ویل ایجوکیٹڈ بھی بہت سارے ہیں, جاب ہولڈر بھی بہت سارے, یہی لفظ ہے نا ہمیں سمجھ میں آنے والے, جاب ہولڈر بھی بہت ساری ہیں, مگر آج مثالی ماں, کون جی؟ مثالی ماں. یہ ماں دیکھو بھائی امام بخاری کی تھی, بچے کی آنکھیں نابینا ہو گئی تھی, ماں نے تہجد میں رو 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 کر بچے کو واپس آنکھ لا لیا, بینائی لا لی. ایسی مائیں نہیں ہیں آج, مثالی مائیں نہیں ہیں. بیویاں تو بہت ساری ہیں, وفادار بیویاں نہیں ہیں. سبحان اللہ. مثالی ماؤں کی کمی. اگر ایک عورت مثالی ماں بن جائے, وفادار بیوی بن جائے, اللہ کے احکام کی پابندی کر لے, نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھولے جائیں گے. سبحان اللہ. اتنا کر لیں. دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے, یاد رکھو غور سے, قرآن کبھی غلط نہیں بولتا. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. ہم جتنی چاہتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اتنی ہی دنیا دیتے ہیں. تم چاہو گے تو دنیا ملے گی بھی نہیں. کتنے لوگ چاہتے ہیں بلڈنگ ہو جائے, ملتی نہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا اتنا ہی دنیا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا, اس میں سے ذرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ذرا بھی ایمان ہے اس کے بعد کا ٹکڑا بڑا خطرناک ہے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. سوئیے گا نہیں میرے بھائیوں, سنیے گا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے سنیے گا. آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو ہر عمل دنیا کے لیے کرتا ہے اسے دنیا میں تھوڑا مل جائے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے. سورہ شورا کی آیت. میں نے کہا وقت ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے, ساری آیتیں نہیں کہوں گا, کچھ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں. ایک حدیث پڑھ کر نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا قصہ تمہارے سامنے بول کر نقصانات دنیا کے بتا کر بات ختم کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا مد دنیا فی الآخرہ, دنیا اور آخرت کو ملا کر نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں. میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں سے, اکثر گھومنے کے لیے سمندر کے پاس ہم جاتے ہیں. جی ہاں, ہماری خواہش ہوتی ہے کبھی کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, پردے کے ساتھ میں تو کہوں گا لے جائیے, اپنے گھر والوں کو دکھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام حدیثوں پر بھی عمل کیجئے جو نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے. اللہ کے لیے میری گزارش ہے, یاد رکھیے حدیثیں صرف آمین میں پیر سے پیر لگا کر کھڑے ہونے میں نہیں ہے. بیوی کے ساتھ جو سلوک میرے نبی کا تھا, بخاری کے جو حدیث ہے حضرت عائشہ کے ساتھ رننگ ریس اللہ کے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ کے ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے رننگ ریس کیا ہے. پہلی مرتبہ نبی ہار گئے صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ جیت گئی. دوسری مرتبہ اللہ کے نبی جیت گئے, اما عائشہ ہار گئی. عربی میں یہ لفظ بخاری میں موجود ہے, نبی نے فرمایا ذالک بتلکا, ذالک بتلکا. دیکھو یہ اس کا بدلہ ہے, پہلے جو میں ہارا تھا یہ اس کا اب میں بدلہ نکال رہا ہوں. جی سبحان اللہ. میاں بیوی کے تعلقات کبھی کسی موقع میں اللہ مجھے توفیق دے تمام حدیثیں تمہارے سامنے رکھ دوں گا, کیسے تعلقات میاں بیوی کے ہونے چاہیے. سبحان اللہ. جائیے گا, میرا موضوع وہ نہیں ہے, دنیا پہ مجھے بولنا ہے, میں وہاں چلا جاؤں گا. آپ سمندر کے کنارے کبھی جا کے بیٹھیں, اللہ کے نبی کی اس حدیث پر ضرور عمل کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈال کے جب نکالتا ہے, اس انگلی میں جتنا پانی لگا ہے پوری دنیا اتنی ہی ہے. آخرت سمندر ہے, آخرت سمندر ہے. یہ پانی کے لیے تم سمندر کو چھوڑ رہے ہو. اللہ اکبر. اس پانی کی, یہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی نے فرمایا اسبا الرجل سبحان اللہ فی البحر, فی البحر, یہ نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی انگلی سمندر میں ڈال کے باہر نکالے. میں نے کہا اس حدیث پر عمل کر لیں, اس حدیث پر ایک بار انگلی نکالیں. میرے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی, یہ دنیا ہے, یہ انگلی کا پانی, اور یہ سارا سمندر سبحان اللہ آخرت ہے. یہ ہمیں مثال دی گئی ہے. سبحان اللہ, مثال یہ دی گئی. مگر ساتھ میں ہر جمعہ میں ایک آیت ہم پڑھتے ہیں, ہماری کمزوری بتا دی گئی ہے. کیا بھائی؟
ہماری کمزوری، بل تؤثرون الحیات الدنیا. امام پوچھے تو بول سکتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا. ارے بلکہ تم تو ایسے ہو جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اسے ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یاد رکھو میرے بھائیوں، آخرت اس سے بہت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ ہماری کمزوری بتائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا اپنے گھر، اپنے بچوں کے لیے، نواسوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے. اللہم اجعل قوت امت اہل محمد، یہ لفظ ہے. اے اللہ تبارک و تعالی محمد کے گھر والوں کا کھانا اتنا بنا دے زندگی میں کہ گزر بسر ہو سکے. اتنا کھانا دے دے اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ نہ دے. اللہ اکبر، اس سے زیادہ نہیں. ساتھ میں نبی نے یہ بھی فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا پہاڑ اگر مجھے دے دیا جائے، سارا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، 3 دن سے زیادہ میں نہیں رکھوں گا. سارا کا سارا میں خرچ کر دوں گا، میں نہیں رکھوں گا 3 دن سے زیادہ. یہ مجھے دنیا یہ غافل کر دے گی یہ چیز مجھے. سبحان اللہ. اور ہم سبھی جانتے ہیں، ایک مرتبہ قرآن مجید کھولیے نا، ایک بار میں جو آیت پڑھ رہا ہوں وہ آیت دیکھیے گا، ایک بار ضرور پڑھیے گا اس آیت کریمہ کو. تمام 9 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک ساتھ آئیں. ایک ہماری شکایت ہے. کیا لفظ ہے؟ خواتین غور سے سننا اسے. ہماری شکایت ہے تمام بیویاں، 5 قریشی تھی اس میں سے اور 4 غیر قریشی تھی، یعنی قریشی خاندان کی. سب کے نام آپ کو مل جائیں گے، تفسیر کھول لیجئے. 9 بیویاں ایک ساتھ آئی. کہا ہمارے گھر میں کبھی بھی 3 دن لگاتار کھانا نہیں پکتا ہے. سب کے الفاظ ایک ہی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اندر جاتے تھے، روم میں، گھر میں جاتے، کچھ کھانے ہے نہیں ہے، آج میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. اگر نہیں ہے تو آج میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. سب نے کہا بس ہمیں کھانا وقت پر مل جائے. بیت المال میں اتنا مال آ رہا ہے، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، مال غنیمت سے بھر گیا ہے بیت المال. انصاری عورتوں کے گھر اچھے ہیں، قریشیوں کے گھر اچھے ہیں، ہمارے گھروں میں بڑا فاقہ ہے. بیت المال سے تھوڑا مال مزید ہمارے لیے بڑھا دیجئے تاکہ ہمارا کھانا اچھا ہو سکے. اتنا ہی لفظ، اتنا ہی لفظ. خواتین غور سے سننا میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بڑا برا لگا. یہ میری بیویاں ایسا سوال کر رہی ہیں، میری بیویاں کا دماغ ایسا ہو گیا ہے. 20 پر 9 دن اللہ کے نبی نے ایلا کیا ان سے. ایلا، یہی حدیث ہے، ایلا کی بات نہیں کیا. آپ نے بات بند کر دیا 20 پر 9 دن تک. اور یہی حدیث مہینے کے لیے بنتی ہے، الشہر ہاکذا الشہر ہاکذا الشہر ہاکذا. ایسے آپ نے بتایا مہینہ یہ ہوتا ہے 10 پھر 10 پھر 9 انگلیاں اللہ کے نبی نے دکھائی. 20 پر 9 دن کے بعد ابھی میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں وہ آیت اللہ نے اتاری اور اللہ کے نبی نے تمام بیویوں کو سامنے بلا کر، یہ دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر نبی نے بات کی. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، بول دو اپنی بیویوں سے، قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیا چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، اچھے گھر چاہیے، اچھے کمرے چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین، میرے پاس آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، جو میرے پاس ہے محمد کے پاس تھوڑا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. اس لیے کہ میرے ساتھ جینا ہے تو بھوک کے ساتھ جینا پڑے گا، میرے ساتھ جینا ہے غریبی کے ساتھ جینا پڑے گا، میرے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے 3 دن تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا، اگر نہیں ہے تو میں تمہیں دولت سے نہلا دوں گا، تم چلی جاؤ یہاں سے، مجھے چھوڑ دو. میں نے ایک لفظ قرآن کا پڑھا ہے، اتل ما اوحی پارا ہے، اس کا آخری پیج ہے جو میں نے تمہارے سامنے سورہ احزاب کی آیتیں پڑھی ہیں. پہلی عورت حضرت عائشہ سے نبی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی نبی نے فرمایا سوچ کے جواب دینا، دنیا ہونا ہے، اچھا گھر ہونا ہے، اچھی چیزیں ہونی ہے تو مجھے چھوڑنا پڑے گا. اگر میں ہونا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. 2 میں سے ایک کو انتخاب کرو. سبحان اللہ. اور یاد رکھو اپنی طرف سے نہ بولو، پہلے اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے بولو. اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ دنیا کیا ہے، ہم سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے مشورے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی، ہم آپ کے خاطر سب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. امہات المومنین نے ایک زبان ہو کر یہ جواب دیا میرے بھائی، ایک زبان ہو کر. مثالیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری. جیسے میں نے کہا وقت ہمارا قلیل ہے اور آپ لوگ
بڑے ذمہ دار لوگ ہو، پتہ نہیں تھوڑا سا وقت لے کر بیٹھتے ہو. بات میں ختم کرتا ہوں. اسلام کے اندر دنیا کی بالکل اہمیت نہیں ہے، آخرت کی بڑی اہمیت. کیوں ہے ایسا؟ سوال یہ ہے اس کا نقصان کیا ہے، یہ ذرا سن لیجئے گا. بات ہم انشاءاللہ تعالی ختم کرتے ہیں. دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، سب سے بڑا نقصان ہمارا دین ہم سے چلا جائے گا. مجھے ابھی کھڑنے سے پہلے امام صاحب نے کہا قنوت نازلہ پڑھ دیجئے. مولوی صاحب قنوت نازلہ پڑھ دیجئے. مصائب و آلام، پریشانیاں ملک شام کے اندر، سیریا کے اندر، دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہمارا دل بھی روتا ہے اندر سے، ہم بھی روتے ہیں. مگر کریں گے تو کریں گے کیا؟ کیا کر سکتے ہیں یہ بولیے؟ نبی کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلال کے گلے میں پندھا ڈال کے کھینچا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کے سامنے حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا. ایک سیدھے اونٹ کو سیدھے پیر سے باندھ کے، بائیں پیر سے ایک اونٹ کو باندھ کر ایک کو مشرق کی طرف بھگایا گیا، ایک کو مغرب کی طرف، اور بیچ میں نیزے سے ابو جہل نے مارا. زندہ عورت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. اسی مکے میں نبی زندہ تھے، نبی کے سامنے ہو رہے ساری چیزیں. کہا کیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کیا نبی نے؟ صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، صبر کرو صبر کرو صبر کرو. یہی تو ہم کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ صبر کے سوا، دعا کے سوا اور ہے کیا ہمارے پاس؟ یہی کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم ضرور کریں گے. مگر اس جمعہ کے خطبے میں یہ چیز آپ سن لیجئے گا، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ مسلمان ایسے ذلیل کیوں ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں نہیں بولوں گا آپ سے، میں نبی کی حدیث سناتا ہوں. کچھ لے جاتے ہو نہیں لے جاتے ہو نہیں معلوم. یہ حدیث 10 بار سنا ہے، اس مرتبہ اس اینگل میں سنو. ایسا ظلم ہوتا کیوں ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ پہلے قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث دونوں کو ملا لو. یہ دنیا مین چیز ہے. کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ یہ دنیا کی محبت. جو موضوع میں نے اٹھایا ہے یہ چھوٹا موضوع نہیں ہے. میں نبی کا لفظ پڑھوں گا تمہارے سامنے اور اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت سن لو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له. ہمارے سپریم جو ہمارا جو یہ ہے کیا بولتے ہیں، لوک سبھا، راجیہ سبھا، ایسی جو چیزیں ہیں اس میں ہر مسلک کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہر مسلک کے، انجیل کی، تورات کی، وید کی، قرآن کی یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو نقش کروایا ہے، کندہ کروایا ہے ہماری پارلیمنٹ کی دیواروں کے اوپر، اس لیے کہ یہ آیت اتنی بڑی ہے. آیت نمبر 11 سورہ رعد، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، مرتے ہیں تو مرنے کے لیے چھوڑتا ہے، ذلیل ہے تو ذلت کی زندگی دیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہاں تک کہ قوم خود اٹھ کے بیٹھ جائے. قوم کو اٹھنا پڑے گا، اپنی حالت کو خود قوم سدھار لے، تبھی اللہ تعالیٰ قوم کی حالتوں کو سدھارتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کے بعد کا لفظ میں نے حرم پاک میں اس مرتبہ سنا، امام حرم سے نماز میں سنا، مجھے لگا ہاں آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے، کون کر رہا ہے؟ زور سے بولیے. اللہ کرتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ارادہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ ارادہ اللہ کی جانب سے. فلا مرد له وما له من دونه من وال. سوائے اللہ کے اور کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے. حدیث اس سے ملا لیجئے، جمعہ ختم کر لیتے ہیں. دنیا کی محبت کا نقصان کیا ہے؟ ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابو داؤد میں سند صحیح کے ساتھ شیخ البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. 10 بار ہم نے یہ حدیث سنی ہے. ساری دنیا مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹے گی. حدیث ہے جیسے ایک بھوکا آدمی کھانے کی برتن پر لپکتا ہے، ساری دنیا لپکے گی اور ہمیں مارے گی، کاٹے گی. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور تعجب کی بات یہ اس وقت اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی جب مسلمان ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے. ایران مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، جی فارس مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے. اس وقت یہ حدیث نبی فرما رہے ہیں ہمارا تاریخ مستقبل، ہمارا ڈائریکٹ فیوچر اللہ کے نبی نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی سن لیں غور سے. امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ. ہم تھوڑے ہوں گے اللہ کے نبی، مسلمان تھوڑے سے ہوں گے؟ نہیں، بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ رہو گے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل. مگر تمہاری مثال ایسی ہے
جیسے سمندر میں کف آتا ہے، کف دکھنے میں بڑا دکھتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا، ایسے مسلمان دکھیں گے بہت زیادہ، اندر سے کھوکھلے ہوں گے. اور مسلمان کے اندر نبی کا لفظ ہے حب الدنیا، حب الدنیا، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت جب مسلمان میں آ جائے گی، مسلمان ذلیل ہو جائے گا. نکالیے دنیا کی محبت سینے سے. یہی اصل وجہ ہے. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. یہی اصل وجہ ہے. ہم جی رہے ہیں دنیا کے لیے، ہماری زندگی دنیا کے لیے ہو رہی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قلعے کے باہر کھڑے ہیں، ایران فتح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. 1,500 کا مجمع لے کر 1.5 لاکھ کو مار رہے ہیں. کتنے کو؟ وہ ہمارے اسلاف. سبحان اللہ. ہاتھ پیر 2 ہی تھے، 2 ہی ہاتھ تھے، 2 ہی پیر تھے. سبحان اللہ. مگر ایمانی قوت تھی. قلعے کے باہر کھڑے ہو کر خالد ابن ولید چیخ مار کے وہ کمانڈر سے کہتے ہیں کب تک اندر چھپے گا، باہر نکل. میں ایک ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جو موت کو ایسے پسند کرتی ہے جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو، آخرت کو ایسے چاہتی ہے جیسے تم دنیا کو چاہتے ہو. یہ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کی عادت تھی. وہ جیتے تھے آخرت کے لیے، اور ہم لوگ جیتے ہیں دنیا کے لیے. جیتے ہیں دنیا کے لیے. میرے بھائی، اس کے بڑے نقصانات. پہلا نقصان دین کا نقصان ہے. ہماری ذلت، ہماری ہلاکت، ساری چیزیں آ کے کھڑتی ہیں دنیا کی محبت پر. میرے بھائی، مثال کے ساتھ بات ختم کر لیں گے. ابھی علم چل رہا ہے. سبحان اللہ. کون سا؟ امتحانات کا دور. تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کہا اور میں نے دعا بھی دی. مگر دیکھیے، یہ دنیا کا امتحان ہے، آگے آنا ہے. 7ویں جماعت کا بچہ، اس کا باپ بھی پریشان ہے. ارے وہ تو چھوڑو، نرسری جس کا بچہ جا رہا وہ بھی پریشان ہے. LKG کلاسز کا بچہ، وہ باپ بھی. امتحانات ہیں، امتحانات ہیں، سارے پریشان ہیں. کون سے امتحانات؟ کس چیز کے امتحانات؟ جی ہاں، یہ ساری ڈگریاں، اللہ تو گواہ رہنا، مرنے کے بعد ٹھکریوں کا مقام بھی نہیں رکھتی ہیں. انجینئر مر جائے، اس کی جو ڈگری ہے کیا مقام رکھتی ہے؟ کیا مقام رکھتی ہے میرے بھائی؟ اس کے مقابلے میں میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں. جس بچے کو تم نے قرآن پڑھنے کے لیے ڈالا ہے، کیا پڑھنے کے لیے؟ موازنہ کر لیجئے نا. قرآن پڑھنے کے لیے ڈالا ہے. قبر میں وہ بچہ جب مرے گا، جب اسے قبر میں اتارا جائے گا، 4 چیزیں قبر میں انسان کے اطراف کھڑی ہو جائیں گی. سبحان اللہ. پیر کے پاس ایک، سر کے پاس ایک، سیدھے ہاتھ کی طرف ایک، داویں بائیں ہاتھ کی طرف ایک. غور سے سنو. سر کا پروٹیکشن کون کرے گا جانتے ہیں؟ اللہ کا کلام. قرآن یہاں کھڑ جائے گا. قرآن یہاں کھڑا ہو جائے گا. فرشتوں سے کہے گا یہ جگہ نہیں دوں گا میں مارنے کے لیے. یہ ساری زندگی اس نے قرآن کو ذہن میں رکھا ہے، یہ ذہن کو میں تکلیف ہونے نہیں دوں گا. نماز کھڑی ہو جائے گی، میں تکلیف ہونے نہیں دوں گی. پیر سیدھے ہاتھ کی طرف. سبحان اللہ. صلہ رحمی کھڑا ہو جائے گا. کون سا؟ رشتہ داری جو تم جوڑتے ہو نا. ہاں، ہمارے امی کی خالہ سے بات چیت بند ہے، میں بیچ میں جا کر انشاءاللہ یہ رشتے کو جوڑ دوں گا. صلہ رحمی کھڑی ہو جائے گی. صدقہ ایک طرف کھڑا ہو جائے گا. یہ چاروں چیزیں ہمیں بچائیں گی. ایک علم قرآن مجید کا ہے جو تمہیں قبر میں کام آئے گا. سبحان اللہ. کہاں پر؟ اس سے بڑی چیز دیں. اس کے لیے تو ہم زندگی قربان کر دیں. ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہیں حشر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر، سب کے سامنے حافظ قرآن کے والدین کو اللہ پکارے گا. یہ بچہ حافظ قرآن ہے، اس کے ماں باپ کو بلا کر لے کر آؤ. سارے نبیوں کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے جنت سے لباس منگوایا جائے گا. ان کو عزت بخشی جائے گی اس لیے کہ تم نے تمہارے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے. اس کے عوض میں آج تمہیں سارے نبیوں کے سامنے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے. صحیح حدیث ہے. کتنے لوگ ہیں؟ حضرت قرآن میں کمزور ہوگا تو چلتا ہے. انگریزی پروننسیشن کیا بولتے پتہ نہیں اس کو. انگریزی بول چال خراب نہیں ہونی چاہیے. پروننسیشن وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. انگریزی اچھی ہونی چاہیے، میتھ اچھا ہونا چاہیے. سوشل، تم بھی تو پاگل ہو دنیا کے پیچھے. جی ہاں، ایک بلڈنگ کا تذکرہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. روز قیامت سب حساب و کتاب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کھڑا کر ہر انسان سے کہے گا جتنا قرآن یاد ہے اتنا پڑھ. ورقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا. دنیا میں جیسا پڑھتا تھا نا ویسا پڑھ. یاد رکھ، ایک آیت کے بدلے جنت کا ایک مقام دوں گا. سبحان اللہ. ایک آیت کے بدلے میں بتا رہا ہوں تمہارے سامنے، جنت کا ایک مقام، ایک منزل تمہیں ملے گی. وہ آخر، اور تیری آخری منزل کو آخر آیت تقرؤھا، آخری آیت جو تجھے یاد ہے وہ جو تو پڑھے گا تجھے آخری منزل ملے گی. 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. کتنی؟ 6000 سے زیادہ. سونے اینٹوں کا محل
جس کے فلور 6000 سے زیادہ ہوں. ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور ڈال کر 160 فلور بنا پائی ہے. کتنے؟ برج خلیفہ کے نام سے جنت میں ایک گھر کا وعدہ ہے 6000 فلور سے بڑا ہے اور اس کی اینٹیں سبحان اللہ سونے چاندی کی ہیں. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے لیکن ہماری توجہ ہے نہیں ہے. ہماری توجہ دنیا پر ہے, ہماری توجہ آخرت پر نہیں ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں, تھوڑا وقت میں زیادہ لے لیا, معافی چاہتا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بولنے والا نہیں, اللہ ہمیں عمل کرنے والا انسان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہیں, آخرت کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. دنیا سے زیادہ ہمارے بچے مرنے کے بعد ہمیں کام آئے, دنیا سے زیادہ آخرت میں ہمارے بچے ہمیں کام آئے, دنیا سے زیادہ جنت میں ہمارے بچے ہمارے کام آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہر پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے. ایک بھائی جمعہ کی خطبے کو آتے وقت ایک بھائی نے کہا ہمارے رشتہ دار کا سر کا بھیجا سڑ گیا ہے, ہم اس کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. اللہ اسے شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. اللہ ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ جتنے مظلومین ہیں دل سے دعا دیجئے میرے بھائی, جتنے مظلومین ہیں اللہ سب سے ظلم کو دور فرمائے. اللہ ساری دنیا میں امن کو قائم فرمائے. اللہ سیریا میں امن کو قائم فرمائے. اللہ سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. سارے عالم کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اللہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو اللہ کا فرما بردار بنائے, نبی کا فرما بردار بنائے, بڑوں کا ادب سکھائے, والدین کا فرما بردار بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله
رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تبارك وتعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر